ان کو اسٹے آرڈر دیا، اسی چیف جسٹس نے ان کو اسٹے آرڈر دیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس طریقے سے کسی بھی کو بھی اسٹے آرڈر اس لیے نہیں ملا کہ جی اس کے خلاف انکوائری نہ کی جائے۔ انکوائری سے کون بھاگتا ہے؟ تلاشی سے کون بھاگتا ہے؟ کون چاہتا ہے کہ جی میری تلاشی نہ ہو؟ کون چاہتا ہے جی کہ میرے خلاف انویسٹیگیشن نہ ہو؟ جس کے دل میں چور ہوتا ہے۔ اور پھر ریسنٹلی توشہ خانہ کے کیس میں عمران خان پر اور ان کی اہلیہ پہ نیب نے نوٹس بھیجے، تو کیا وجہ ہے کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ وہ نیب میں نہیں جاتے اور وہ کورٹ میں گئے ہیں؟ نیب جانے سے ان کو تکلیف ہے، کورٹ میں گئے کہ جی یہ نوٹسز معطل کیے جائیں۔ اور پاکستان کی ہسٹری میں مجھے ایک کیس بتایا، کورٹ میں گئے ہیں، نیب جانے سے ان کو تکلیف ہے، کورٹ میں گئے کہ جی یہ نوٹسز معطل کیے جائیں۔ اور پاکستان کی ہسٹری میں مجھے ایک کیس بتایا جائے پورے پاکستان کی ہسٹری میں کہ نیب کی طلبی کا نوٹس معطل کیا گیا ہو، پورے پاکستان کی ہسٹری میں میں کہتا ہوں۔ اور صرف یہ اس شخص کے لیے الگ لا کیوں ہے؟ اس شخص کے لیے فیوریٹ چائلڈ کی جو ٹریٹمنٹ چل رہی ہے، میڈم اسپیکر، کیا یہ ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے کہ ایک ملک میں دو قانون چلیں؟ کیا یہ ملک اس چیز کی اجازت دے سکتا ہے کہ ایک ملک میں دو قانون چلیں؟ کہ آپ پاکستان کی آدھی پولیٹیکل لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈالیں؟ اور کیوں ڈالیں کہ جی میں نے اس کو نیب کا نوٹس بھیجا تھا، یہ آیا نہیں تو نیب نے اس کو گرفتار کر دیا۔ لیکن عمران خان کے لیے دوسرا سلوک ہے، عمران خان کے لیے اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے۔ یہ اس طرح کا چیف جسٹس چاہ رہی ہے پی ٹی آئی یہاں پر بیٹھ کر، اور یہاں پہ کہہ رہی ہے کہ جی چیف جسٹس قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے میڈم؟ یہ انارکی کی طرف ملک کو لے کر جا رہے ہیں۔ جب قانون کسی اور کے لیے الگ اور ایک مخصوص شخص کے لیے الگ ہوگا تو اس ملک میں انتشار پھیلے گا۔ اس ملک میں خدا نہ خواستہ پھر یہ سوال اٹھے گا کہ کیا وجہ ہے کہ باقی لوگوں کے لیے آؤٹ آف دی وے سختی، غیر آئینی غیر قانونی سختیاں، اور ایک شخص کے لیے قانون بھی جو قانون ملک میں موجود ہے وہ بھی تبدیل نہیں کیا جا رہا۔ کسی پولیس میں مجال نہیں ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر کے دکھا دے۔ اگر پولیس عدالت کے احکامات پر بھی جاتی ہے تو ان پہ پیٹرول بم پھینکے جاتے ہیں میڈم اسپیکر۔ یہ پاکستان کی ہسٹری میں اس طرح کبھی نہیں ہوا، اور یہ اس لیے ہو رہا ہے، یہ بھی میں بتا دوں کہ اس ملک میں واقعی کچھ لوگوں کو مقدس گائے سمجھا گیا ہے۔ کیا وجہ ہے میڈم کہ ثاقب نثار کو اور اس کے بیٹے کو گرفتار نہیں کیا جاتا؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں ثاقب نثار اور اس کا بیٹا گرفتار نہیں ہو سکتے؟ جب وہ آڈیو ریکارڈنگ آئی جس کو ثاقب نثار اون بھی کر رہا ہے، بول رہا ہے ہاں میں نے پی ٹی آئی کی ٹکٹیں میں دلوا رہا ہوں، کون سی بڑی بات، میں پرائیویٹ آدمی ہوں۔ او بھائی تم اس وقت پرائیویٹ آدمی نہیں تھے جب تم ایک عدالت کے ایک اعلیٰ ترین عہدے پہ فائز تھے، اور عدالت کے اس اعلیٰ ترین عہدے پہ جب تم فائز تھے تب تم نے ایک جماعت کو آؤٹ آف دی وے فیورز دیے ہیں، اور وہ پاکستان کی تاریخ میں کے شاد ترین فیصلے ہیں جو ثاقب نثار نے کیے، اور انفارچونیٹلی وہی تاریخ دوبارہ بھی دہرائی جا رہی ہے۔ تو پھر جو شخص پاکستان کے آئین کو، پاکستان کے قانون کو بلڈوز کر رہا ہے، اور اس کی اپنی کرپشن کی سٹوریاں شروع ہو گئی ہیں کہ وہ کروڑوں روپے کے عوض پولیٹیکل پارٹی کی ٹکٹیں بیچ رہا ہے، تو کیا ایسے شخص کو جیل میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ایسے شخص کو جیل میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ساری زندگی ہونا چاہیے۔ یہ پوری اسمبلی کہہ رہی ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں جیل میں ہونا چاہیے، نن صاحب آپ بھی کہہ رہے ہیں جیل میں ہونا چاہیے، تو ساری پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ ایسا شخص جو ٹکٹیں بیچ رہا ہے، جو پولیٹیکل پارٹی کی ٹکٹیں بیچ رہا ہے، اور جو سابق چیف جسٹس تھا اس کو یہ فیورز کیوں دیے جا رہے ہیں؟ یہ کون سے احسان ایک دوسرے کو اتارے جا رہے ہیں؟ کون سے فیورز دیے جا رہے ہیں؟ آپ کو ہم کو تو نہیں، ہم لوگ کو پی ٹی آئی کا ایسا نہیں ہے، ہمیں تو کوئی ٹکٹ نہیں دے رہا بانٹنے کے لیے، ثاقب نثار کو کیوں دی جا رہی ہے ٹکٹیں بانٹنے کے لیے؟ تو جب پورا ایوان بول رہا ہے، جی ڈی اے بیٹھی ہوئی، ایم کیو ایم بیٹھی ہوئی، پیپلز پارٹی میں سب بول رہے ہیں کہ ایسے شخص کو جیل کے پیچھے ہونا چاہیے، تو کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ جتوئی صاحب بھی کھڑے یہ بھی بول رہے ہیں، تو
ایسے شخص کو کیوں نہیں جیل کے پیچھے ہونا چاہیے, سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے؟ میڈم یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے. میڈم یہ ڈبل سٹینڈرڈ پاکستان میں نہیں ہونے چاہیے. ایک ملک میں ایک قانون ہونا چاہیے. کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ قانون کو بلڈوز کرے, کسی کو اختیار نہیں ہے آئین کو بلڈوز کرے. لیکن جن جن لوگوں کو آپ نے اسی قانون کے تحت, اسی پروسیجر کے تحت 2-2, 4-4 سال جیلوں میں رکھا, آج بھی آپ کے اور ہمارے اسپیکر جیل میں ہیں, اور ان کے پھر وقت کا کون حساب دے گا؟ جو آپ نے ان کو تکالیفیں دیں, جو آپ نے ان کے میڈیا ٹرائل کیے اسی قانون کے تحت, اس کا حساب کون دے گا؟ اس شخص کو, عمران نیازی کو فورن فنڈنگ میں جو منی لانڈرنگ ہے اس پہ بھی معافی ہے, بی آر ٹی کی کرپشن میں بھی معافی ہے. عمران نیازی کو جو اس سے گھٹیا حرکتیں وہ کر رہا ہے, اس وقت گری ہوئی حرکتیں کر رہا ہے کہ ہمارے ملک کے اہم اداروں کے سربراہوں کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈا, منافقی والے پروپیگنڈا, اور جس طریقے کے سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف مہمیں چلا رہا ہے عمران نیازی, میں کہتا ہوں ڈوب مرنے کا مقام ہے. میڈم یہ مہمیں کوئی پاکستان سے نہیں چل رہی ہیں, یہ مہمیں غیر ملکی جو دشمن ممالک ہے پاکستان کے, ان کے تعاون سے چل رہی ہیں. اور چاہتا کیا عمران خان؟ ابھی تک وہ 50 تو پاکستان کے لوگوں کے نام دے چکا ہے کہ جی مجھے اس سے بھی خطرہ ہے, مجھے اس سے بھی خطرہ ہے, مجھے اس سے بھی خطرہ ہے. پورے پاکستان سے اس کو خطرہ ہے, تاکہ کل کو کچھ ہو جائے, خدا نہ خطرہ اللہ کرے, اس کو بڑی اللہ تعالیٰ زندگی دے, کچھ ہو جائے تو سب کو یہ نامینیٹ کر کے جائے کہ مجھے اس سے بھی خطرہ ہے, مجھے اس سے بھی خطرہ ہے. اور وجہ کیا ہے میڈم؟ وجہ کیا ہے کسی آفیسر کو متنازع بنانے کا؟ ایک اچھا پروفیشنل آفیسر جس کا پورا کریئر میں کوئی بھی ایک بھی اس پہ کوئی الزام نہ لگاؤ, اس کو جس طریقے سے متنازع بنا رہا ہے عمران خان, اس کا مقصد یہ ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو جو 2018 میں انہی کرسیوں پہ جو اس کو مراتیں ملتی تھی عمران خان کو, آج بھی وہی ملے. اس کو یس مین چاہیے, اس کو ذاتی اس کے اشاروں پہ ناچنے والے لوگ چاہیے پورے پاکستان میں, چاہے وہ جوڈیشری میں ہو, چاہے وہ پالیٹکس میں ہو, چاہے وہ کسی اور ادارے میں ہو. عمران خان وہ لوگ چاہتا ہے جو اس کو جتوائیں, جو اس کو غیر آئینی غیر قانونی طور پر اقتدار میں لے کر آئیں. کیونکہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ عمران خان نے کہا کہ اداروں کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ چاہتا تھا کہ ادارے اس کے پریشر میں آ کے اس کی غیر آئینی غیر قانونی حمایت کریں. اداروں کو بلیک میل کر رہا ہے وہ, جس طرح 2018 میں ناجائز طریقے سے ناجائز وزیر اعظم تھا, وہ دوبارہ ناجائز وزیر اعظم بننے کی خواہش رکھتا ہے انشاءاللہ تعالی. تو اس وقت وہ دوبارہ اس طریقے کے اونچے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے. وہ ہمارے ملک کے اہم اداروں کے سربراہوں کے خلاف سازش صرف اس لیے کر رہا ہے, ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر تم میرے کہنے پہ نہیں چلو گے, اگر تم مجھے ناجائز طریقے سے اقتدار میں نہیں لاؤ گے, تو میں تم لوگوں کو کانٹروورشل کروں گا, تم لوگوں کے خلاف مہمیں چلاؤں گا, تم لوگوں پہ بہتان تراشیاں کروں گا, تم لوگوں کے خلاف الزام تراشیاں کروں گا. آج بھی میں نے اس کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, مجھ پہ 2 حملے ہوئے, مجھ پہ 2 حملے ہوئے. میڈم یہ واحد حملہ تھا, میں حملے کی کہانیاں بتاؤں, یہ واحد حملہ تھا جس میں عمران خان نے کہا کہ مجھے 4 گولیاں لگی. عمران خان کے ایک ڈاکٹر نے کہا اس کو 1 گولی لگی, دوسرے ڈاکٹر نے کہا 2 گولیاں لگی. کبھی لیفٹ ٹانگ میں گولی لگی تو پھر رائٹ کا بینڈیج لگا ہوا تھا, کبھی رائٹ میں لگی تو لیفٹ کا بینڈیج لگا ہوا تھا, پتہ ان کو بھی نہیں تھا کہ کون سی لگی کہ نہیں لگی. اور وہ کہتا تھا میرے گورنر کو 4 گولیاں لگی, کپڑوں سے گزر کے چلی گئیں. یہ سارے آئرن مین, یہ ہی مین, یہ سپر مین پتہ نہیں کہاں سے آئے جن کو کوئی گولیاں نہیں لگی. مطلب کہ یہ پورا ٹوپی ڈرامہ تھا, سارے جھوٹے واقعات تھے, اپنے آپ کو سمپتھی گین کرنے کے لیے, اپنے آپ کے لیے جھوٹے قسم کے ایک ماحول بنانے کے لیے, اور پھر اپنے مخالفین بھی اس طرح کے مخالفین, پولیٹیکل مخالفین پہ بھی اس نے الزام لگایا. پھر ان افسران کو اس نے نشانہ بنایا کہ جو افسران چاہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل رہیں, جو ادارے چاہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل رہیں, ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ زبردستی ان کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہا ہے. کیونکہ اس کا ماضی, اس کی سیاسی پیدائش اور اس کی پوری سیاست وہ اشاروں پہ اور انگلیوں پہ ناچتے ہوئے نظر آئی ہے, وہ امپائر کی انگلیوں پہ چلتے ہوئے نظر آئی ہے, اور آج بھی چاہتا ہے کہ تمام امپائر اس کی انگلیوں پہ ناچیں,
اور ملک کے تمام ادارے اس کے ماتحت ہو کے اس کے لیے راہ ہموار کریں، جو کہ ہم کسی صورت میں ہونے نہیں دیں گے۔ یہ بلیک میلنگ، یہ جھوٹے پروپیگنڈا، یہ بدماشی، یہ انارکی، یہ لڑائی، یہ جھگڑے، یہ فساد، یہ سیاست ہم سب مل کر ختم کریں گے۔ اور اس طرح کے لوگ جو پھر میں کہوں گا کہ جو لوگ اس اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ سب لوگ وہ تھے جن کو راتوں رات پتہ نہیں تھا کہ ہم ایم پی بنیں گے بھی صحیح، ہم جیتیں گے بھی صحیح، لیکن 2018 میں ایک جادو ٹونا آیا، جو ہمارے ایم کیو کے دوست تھے ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا اور پی ٹی آئی کو زبردستی وہ مینڈیٹ دیا گیا۔ آج وہ جو سیاسی یتیم یہاں پہ بیٹھے تھے وہ اس لیے نعرے لگا رہے تھے کہ چیف جسٹس قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کیونکہ ان کے پاس آخری سہارا وہی ہے، اقتدار میں آنے کا ان کے پاس آخری سہارا یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی قوت آئے، کوئی نہ کوئی طاقت آئے جو یا تو زور زبردستی کے طور پر یا ایموشنل بلیک میلنگ کے طور پر یا کسی دباؤ کے طور پر ان کو اقتدار ملائے، جو کہ ہم سب نے اس کو ناکام کرنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔